رانا ثناءاللہ صاحب سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پھر وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں گورنر صاحب سے، احمد ولی صاحب، اور احمد ولی صاحب کے اسپوکس پرسن کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا. تو یہ گورنمنٹ خود کیوس پیدا کرنا چاہتی ہے اور ایسے صوبے میں جہاں دہشت گردی ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. میرے نزدیک آسمہ صاحبہ یہ جو بات ہے نا خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی، یہ چھوٹی بات ہے ریلیٹیو ٹو واٹ. اس کے مقابلے میں جو بات کل علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، میرے نزدیک جو کل انہوں نے الفاظ ادا کیے افواج پاکستان کے متعلق، جو انہوں نے الفاظ ادا کیے دہشت گردی میں پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق، یہ مودی کے الفاظ تھے. مودی، جے شنکر، بھارت بالکل یہی الفاظ پاکستان کی افواج کے بارے میں بولتے ہیں. یہی الفاظ پاکستان میں دہشت گردی کی وجوہات کے متعلق بولتے ہیں جو کل علی امین گنڈاپور صاحب بول رہے تھے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں آئی گیو دیم دی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہ ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کریں گے. اور میرے خیال سے یہ بات اس سیاست سے، ان حکومت کی تبدیلیوں سے، اس سے بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر ہوں. تو اس کا یہ الٹیمیٹ ریاکشن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آپشن کے طور پہ رکھے، ایک تلوار لٹکتی رہے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر کہ وہ ہٹائے جا سکتے. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت کا ہٹنا رہنا اس سے چھوٹی بات ہے. آپ ابھی جنگ کی حالت میں ہیں، آپ سیز فائر میں ہیں، آپ کی افواج نے ایک جنگ جیتی ہے، دہشت گردی میں روزانہ آپ کے جوان قربانیاں دیتے ہیں، اور آپ نے وزیرہ بنا لیے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے کہ آج بھی آپ مودی کی زبان استعمال کریں. کیا آپ کو اپنے منصب، اپنی ذمہ داری کا، اپنی جماعت کا کسی قسم کی سنجیدگی سے آپ کو اس کا احساس نہیں؟ کیا زیب دیتی ہے آپ کے 100 اختلافات ہوں، آپ کے 100 گلے ہوں، مگر ہرگز بھی کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہتا ہے وہ یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا. میں معذرت کے ساتھ کسی منتخب حکومت کو ہٹانا بھی تو مناسب نہیں ہے، بے شک اس جمہوری حق ہے. نہیں، میں استاد پہ اس کا علیحدہ طرز ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے 100 اختلاف، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ 100 لوگ ہیں جن کے جائز ہمارے شہری ہیں، جن کے گلے ہوتے ہیں، ریاست سے گلے ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دور کریں، اس نظام کو بہتر کریں. مگر کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ یہ الفاظ ادا نہیں کرتا. اور میرے خیال سے یہ سیاست سے بہت اوپر کی باتیں، اور اس کے اوپر کم از کم میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باقی افراد اس کو کم از کم ایٹ دا ویری لیسٹ اس کو ریجیکٹ کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ غلط تھا، کیونکہ یہ غلط تھا. اس وقت ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا. اور میں اس لیے آپ سے میری تو یہ گزارش ہی ہو سکتی ہے جی، آپ کی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس کا اپوزیشن میں بالکل وجود ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. میرے نزدیک اینی تھنگ شارٹ آف اے کمپلیٹ کیٹیگورک ریجیکشن آف واٹ علی امین گنڈاپور صاحب سیڈ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میرے خیال سے آپ بار بار دہشت گردی اور اپنی افواج کو کے متعلق یہ الفاظ جو الفاظ مودی صاحب آپ چلا لیجیے، یہ بالکل وہی الفاظ ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے، میرے خیال سے جو ہو یہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو ان کی اپنی جماعت سے ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو اب لگ رہا ہے کہ ان کے نیچے سے شاید ان کی اپنی جماعت ایک کارپیٹ کھینچنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا میں نہیں تو کوئی نہیں. اور یہ اس کا ایک نتیجہ تھا جس میں انہوں نے کل کوئی حد نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی ریاستی حد نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی اپنے منصب کی ذمہ داری نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی ریاستی ریڈ لائن نہیں دیکھی کہ آپ ایک حالت جنگ میں ایک جیتی ہوئی فوج کے خلاف ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے. یہ ساری باتیں جو وہ تھیں وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو، اپنے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو اور اپنے عمران خان کو وہ سنا رہے تھے. میں پھر سے یہ تھریٹ پرسیپشن ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم ملے ہیں، بہرحال احمد ولی خان صاحب سے بھی ملے ہیں، یہاں سے بھی خبریں آتی ہیں، صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیے ونس اگین اگر ان کی اپنی جماعت کے اندر ہی، اب آپ میں پھر سے کنڈی صاحب نے باتیں کی تھیں، آپ یہاں پہ اگر علی امین گنڈاپور کے خلاف آپ ٹاک شو کروانا چاہیں تو آپ یہاں پہ جنید اکبر، گور خان اور تیمور جھگڑا کو بٹھا دیں، آپ کا پورا ٹاک شو ہو جائے گا. آپ صرف ان کے بیانات کا پورا ایک شو چلا. اچھا، اور اس میں آپ کو آپ کی جماعت کے اندر بھی تو ایسے اختلافات ہیں. نہیں، جو عمیر بھائی نے بات کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، میں ان کو اس امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یقین سے جانتا ہوں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل جو باتیں علی امین گنڈاپور نے کی وہ عمیر نیازی کبھی نہیں کہیں گے. میں یہ جانتا ہوں افواج کے متعلق کبھی یہ بات نہیں کہیں گے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مثالیں عمیر بھائی نے دی، یہ ذاتی اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، ضلع کے اندر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ پی ٹی آئی کا چیئرمین اور پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کا صدر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کی گورننس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی گورننس کے مسائل، اس کی بائس کے متعلق، اس کی ادھر کرپشن کے متعلق اس کے اپنے لوگ بات کریں. یہ سنجیدہ بات ہے، اس لیے ہم جب کہتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ آپ کی اپنی حکومت پر